بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حقائق اور جذبات میں کیا فرق ہے؟ پاکستانیوں کو یہ چیز جاننے کے لیے ایک بار سری لنکا ضرور جانا چاہیے۔ سری لنکا میں سنہالی اور تامل دو بڑی قومیتیں آباد ہیں۔ سنہالی 74% اور تامل 17% ہیں۔ تامل زیادہ پڑھے لکھے اور متحرک ہیں۔ یہ یونیورسٹیوں میں بھی زیادہ دکھائی دیتے ہیں۔ حکومت نے 1970 کی دہائی کے شروع میں اعلیٰ تعلیم کے لیے چند ایسی اصلاحات کیں جن کا سنہالیوں کو فائدہ اور تامل کو نقصان تھا۔ سری لنکا کے شمالی صوبے جافنا میں تاملوں کی اکثریت تھی۔ یونیورسٹی کے ایک تامل طالب علم ستیا سلین نے ان اصلاحات کے خلاف تامل اسٹوڈنٹس لیگ بنا لی۔ لیگ نے پرامن جلسے شروع کر دیے۔ حکومت نے تامل طالب علموں کو دبانے کی کوشش کی، لیکن لیگ میں شامل چند جوشیلے نوجوان تنظیم سے ٹوٹے اور انہوں نے تامل نیو ٹائیگرز کے نام سے اپنی جماعت بنا لی۔ ان نوجوانوں نے پرابھاکران کی قیادت میں ایک تنظیم بنائی اور حکومت نوجوانوں کو دباتی رہی اور یہ آہستہ آہستہ ابھرتے رہے، یہاں تک کہ ان نوجوانوں نے پرابھاکران کی قیادت میں تامل ایلام لبریشن آرگنائزیشن بنا لی اور علیحدہ صوبے کا منصوبہ کر دیا۔ حکومت نے نوجوانوں کو غدار قرار دے دیا۔ نوجوانوں نے جواب میں سرکاری دفتروں پر حملے شروع کر دیے۔ جافنا کا میئر ان کا پہلا ٹارگٹ بنا۔ وہ 1975 میں کرشن ٹیمپل میں عبادت کے لیے آیا اور تامل نوجوانوں کے ہاتھوں گواہ ہو گیا۔ اندرا گاندھی بھارت کی اس وقت وزیر اعظم تھی۔ جافنا کے میئر کے قتل کی خبر دلی پہنچی تو اندرا گاندھی نے سری لنکا کو بھی پاکستان کی طرح دو حصوں میں تقسیم کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ جافنا بھارت سے صرف 30 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ دونوں کے درمیان سمندری پانی کی چھوٹی سی پٹی ہے۔ بھارت اگر اس پٹی پر قابض ہو جاتا ہے تو اسے خلیج بنگال پر مناپلی حاصل ہو جاتی ہے، اور اندرا گاندھی نے یہ مناپلی قائم کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ را نے تامل نوجوانوں سے رابطہ کیا اور انہیں ٹریننگ اور اسلحہ دینا شروع کر دیا۔ تامل نے جولائی 1983 میں سری لنکن فوج پر پہلا خوفناک حملہ کیا۔ یہ واقعہ سری لنکن کی تاریخ میں بلیک جولائی کہلاتا ہے۔ را نے اس حملے کے بعد بھارت میں 32 ٹریننگ کیمپ لگائے، 495 تامل نوجوان جمع کیے، ان میں 90 خواتین بھی شامل تھیں، اور انہیں باقاعدہ طور پر فوجی ٹریننگ دینا شروع کر دی۔ یہ کیمپ جھارکھنڈ، ہماچل پردیش، تامل ناڈو، راجستھان اور نینی تال میں تھے۔ آپ قسمت کی ستم ظریفی ملاحظہ کیجئے کہ نینی تال کے کیمپ سے ٹریننگ لینے والی ایک خاتون نے 1991 میں اندرا گاندھی کے صاحبزادے راجیو گاندھی پر خودکش حملہ کیا اور وہ آن جہانی ہو گئے۔ یہ 495 نوجوان اٹھے اور ملک کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ اسی دوران تامل ایلام لبریشن آرگنائزیشن کا نام تبدیل ہوا اور یہ لبریشن تامل ٹائیگرز ایلام ہو گئی۔ یہ عرف عام میں LTTE اور تامل ٹائیگرز کہلانے لگی۔ تامل ٹائیگرز نے 1987 میں بلیک ٹائیگرز کے نام سے خودکش حملہ آوروں کا ایک سکواڈ بنایا اور سیاستدانوں، معیشت دانوں اور فوج کو ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا۔ بلیک ٹائیگرز دنیا کا پہلا گروپ تھا جس نے خودکش بیلٹس اور خودکش جیکٹس ایجاد کیں اور خواتین کو خودکش حملوں میں استعمال کیا۔ بلیک ٹائیگرز نے 1987 سے 2007 تک سری لنکا میں 378 خودکش حملے کیے۔ یہ حملے 274 مردوں اور 104 عورتوں نے کیے اور ان میں 30,000 لوگ مارے گئے۔ دنیا میں سب سے زیادہ لیڈرز، فوجی افسرز، بیوروکریٹس اور پولیس مین تامل ٹائیگرز کے ہاتھوں قتل ہوئے۔ تامل نے 1991 میں بھارت کے وزیر اعظم راجیو گاندھی کو الیکشن مہم کے دوران اڑا دیا، جبکہ سری لنکن صدر رانا سنگا پراماداسا 1993 میں ان کا شکار بنا۔ ٹائیگرز نے اس کے علاوہ ایک صدارتی امیدوار، سیاسی جماعتوں کے 10 قائدین، 7 وفاقی وزراء، 37 ارکان پارلیمنٹ، 6 صوبائی وزیر اور 22 ارکان صوبائی اسمبلی اور 17 سیاسی آرگنائزر اور 4 میئرز بھی قتل کیے۔ پاکستان میں اس وقت جنرل ضیاء الحق کی حکومت تھی۔ جنرل ضیاء الحق اندرا گاندھی سے 1971 کی جنگ کا بدلہ لینا چاہتے تھے۔ سری لنکن فوج نے ضیاء الحق سے رابطہ کیا اور پاکستان نے مدد کی حامی بھر لی۔ بریگیڈیئر طارق محمود کو سری لنکن فوج کی ٹریننگ کا ٹاسک دیا گیا۔ بریگیڈیئر طارق نے کمال کر دیا۔ سری لنکن آرمی آج بھی بریگیڈیئر طارق محمود کو اپنا محسن سمجھتی ہے۔ پاکستان کی مدد سے لنکن آرمی میں جذبہ پیدا ہوا اور یہ تامل ٹائیگر سے لڑنے لگے، لیکن یہ آسان کام نہیں تھا۔ تامل ٹائیگرز کو بھارت کی مکمل طور پر سپورٹ حاصل تھی۔ را انہیں ٹریننگ بھی دیتی تھی، ہتھیار بھی، رقم بھی اور مواصلاتی ذرائع بھی۔ یہ لوگ اتنے طاقتور تھے کہ انہوں نے 1995 میں لنکن نیوی کے 2 بحری جہاز ڈبو دیے، جبکہ 2000 میں شمالی سری لنکا کا 76% رقبہ تاملوں کے قبضے میں آ گیا۔
15,000 مربع کلومیٹر پر تامل ٹائیگرز کا جھنڈا لہراتا تھا۔ یہ لوگ جفنا میں داخلے کے تمام راستوں پر بھی قابض ہو چکے تھے۔ بھارت اور امریکہ نے سری لنکا کو جفنا سے آزاد کرنے کا مشورہ دے دیا۔ یوں محسوس ہوتا تھا کہ سری لنکا 2 حصوں میں تقسیم ہو جائے گا، لیکن پھر اچانک حالات نے پلٹا کھایا اور سری لنکا کے آرمی چیف پاکستان آ گئے۔ یہ جنرل پرویز مشرف کے کورس میٹ تھے۔ جنرل پرویز مشرف نے سری لنکا کے لیے پاکستان کے سارے اسلحے ڈپو کھول دیے۔ سری لنکا کی فوج نے جو مانگا پاکستان نے دیا۔ پاکستانیوں نے لنکن فوجیوں کو ٹریننگ اور جنگ لڑنے کا طریقہ بھی سکھایا اور ان کے ساتھ انٹیلیجنس شیئر بھی کی۔ یہ تعاون 2005 میں اس وقت مزید بڑھ گیا جب تامل ٹائیگرز نے آرمی چیف جنرل سارات فنسکا پر حملہ کر دیا۔ پاکستان نے اس حملے کے بعد سری لنکا کو اپنے C-130 جہازوں پر جافنا میں ہتھیار فراہم کیے۔ تاملوں کے پاس اس وقت چھوٹے جنگی جہاز اور طیارہ شکن توپیں موجود تھیں، چنانچہ یہ کام تقریباً ناممکن تھا، لیکن پاکستان نے یہ کام کیا۔ سری لنکا نے پاکستان کی مدد سے 2006 میں تامل ٹائیگرز پر خوفناک حملے شروع کر دیے اور دنیا کی خوفناک ترین دہشت گرد تنظیم کو ہلا کر رکھ دیا۔ یہ حملے 2009 تک جاری رہے، یہاں تک کہ تامل ٹائیگرز نے 17 مئی 2019 کو ہتھیار پھینک دیے۔ LTTE کا سربراہ پربھاکران 19 مئی 2009 کو مارا گیا۔ جو 26 سال لمبی جنگ ختم ہو گئی۔ پاکستان میں اس وقت جنرل کیانی آرمی چیف تھے اور سری لنکا نے پاکستان اور پاکستان آرمی چیف کا باقاعدہ شکریہ ادا کیا۔ سری لنکا کے لوگ، بیوروکریٹس، میڈیا، حکومت اور فوج آج بھی پاکستان کی ممنون ہے۔ یہ کھلے دل سے تسلیم کرتے ہیں کہ اگر پاکستان مدد نہ کرتا تو بھارت نے سری لنکا کو توڑنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ آپ آج سری لنکا میں کہیں بھی چلے جائیں، لوگ آپ کے سامنے پاکستان زندہ باد کے نعرے لگائیں گے، لیکن یہ نعرے اور یہ محبت اور یہ اعتراف محض جذبات ہیں۔ حقائق کا ان جذبات سے کوئی تعلق نہیں۔ حقائق کیا ہیں آپ یہ بھی دیکھ لیجئے۔ سری لنکا جنگ کے 5 سال بعد بھارت کے انتہائی قریب اور پاکستان سے دور ہو گیا۔ سری لنکا اور بھارت کے درمیان اس وقت $4.5 بلین اور پاکستان اور سری لنکا کے درمیان $300 ملین کی تجارت ہے۔ سری لنکا سوئی سے لے کر جہاز تک بھارت سے خریدتا ہے اور بھارتی کمپنیاں سری لنکا میں دھڑا دھڑ فیکٹریاں لگا رہی ہیں۔ آپ جہاں جاتے ہیں آپ کو انڈیا ہی انڈیا دکھائی دیتا ہے، آپ کو کسی جگہ پاکستان نظر نہیں آتا۔ سری لنکا بھارت کے کتنے قریب ہے آپ 3 واقعات ملاحظہ کیجئے۔ لاہور میں سری لنکن کرکٹ ٹیم پر حملہ ہوا، ٹیم واپس چلی گئی۔ بھارت نے آج تک کسی ٹیم کو پاکستان نہیں آنے دیا۔ پاکستان میں نومبر 2016 میں سارک کی 19ویں کانفرنس تھی، بھارت نے کانفرنس کا بائیکاٹ کر دیا۔ پاکستان اس وقت حیران رہ گیا جب سری لنکا نے بھی تحریراً بھارتی موقف کی حمایت کر دی۔ سری لنکا پاکستانیوں کو ایئرپورٹس پر ویزا جاری کرتا تھا، یہ سہولت بھی پچھلے 5 سال پہلے واپس لے لی گئی اور پاکستان کے لیے ویزے کا عمل بھی سخت کر دیا گیا، جبکہ بھارت کے شہری ویزے کے بغیر سری لنکا جا سکتے ہیں۔ یہ کیا ہے اور یہ کیوں ہے؟ یہ حقائق ہیں اور یہ حقائق ثابت کرتے ہیں کہ قوموں کے درمیان جذبات کی بنیاد پر تعلقات قائم تو ہو سکتے ہیں لیکن یہ چل نہیں سکتے۔ بھارت کی معیشت مضبوط ہے اور یہ سری لنکا کے قریب بھی ہے، چنانچہ سری لنکا نے چند برسوں میں بھارت کی تامل ٹائیگرز کی سپورٹ بھی بھلا دی اور 26 برس لمبی جنگ بھی فراموش کر دی اور 30,000 لاشیں بھی ماضی میں دفن کر دیں، جبکہ ہم سری لنکا سے دور بھی ہیں اور ہماری معیشت بھی مضبوط نہیں، چنانچہ ہمارا رشتہ کمزور پڑتا جا رہا ہے۔ سری لنکا ہمارا احسان تو مانتا ہے لیکن یہ اس احسان کے بدلے قربانی دینے کے لیے تیار نہیں۔ سری لنکن پاکستانیوں کے لیے دل کھول دیتے ہیں لیکن یہ اپنی منڈیاں کھولنے کے لیے تیار نہیں۔ ہمیں سری لنکا کے رویے سے سبق سیکھنا چاہیے۔ ہمیں اب تو میرا بھائی اور میں تیرا بھائی جیسی پالیسی ترک کر دینی چاہیے اور امریکہ، یورپ اور عربوں کے ساتھ بھی تعلقات کی ترتیب کو ٹھیک کرنا چاہیے۔ ہمارے ساتھ جو اچھا ہو ہمیں اس کے ساتھ اچھا رہنا چاہیے اور جو ہمارے ساتھ برا کرے ہمیں اسے خدا حافظ کہہ لینا چاہیے۔ ہمیں اب یہ حقیقت بھی مان لینی چاہیے کہ معیشت دنیا کا سب سے بڑا اور مضبوط رشتہ ہوتا ہے۔ آپ اگر معاشی لحاظ سے تگڑے ہیں تو پوری دنیا آپ کی دوست ہے، اور آپ اگر معاشی لحاظ سے کمزور اور غریب ہیں تو سری لنکا بھی آپ کے احسان بھول جائے گا، یہ آپ کے ساتھ کرکٹ تک نہیں کھیلے گا۔